ان سے شادی کروں گی. آپ نے واقعہ سنا ہے کہیں؟ یہ بات کسی جگہ سنی ہے آپ نے؟ ایسا بھی دور گزرا ہے, ایسے بھی لوگ گزرے ہیں. تو اس موقع پر علاء الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے البدائع السماء جو فتویٰ کی کتاب ہے فقہ حنفی پر, بہت اچھی مضبوط کتاب ہے. انہوں نے کئی جلدوں میں تحفۃ الفقہاء اپنے سسرجی کی کتاب کی تشریح بیان کی ہے البدائع السماء کے نام سے. جب وہ لکھ کر کتاب انہوں نے بھیج دی تو اس پر ان کا رشتہ طے ہوا, شادی ہوئی. تو شادیاں بھی کس بنیاد پر ہو رہی ہے اور ان کی فکریں کیا ہیں, ان کی سوچ کیا ہے, اور ہماری سوچ ہماری فکریں آج کل کیا ہو رہی ہے, ہم اندازہ لگائے تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. یہی نہیں بلکہ ہر میدان میں ملکہ زبیدہ خاتون جس کو میں نے ہارون رشید کی اہلیہ, وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس نہیں بلکہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجتی ہے اپنے بچوں کو کہ ادب سکھائے, علم سکھائے. انہیں ایک مرتبہ اپنے شوہری کو بھیجتی ہے کہ جاؤ بچے کس طرح ادب سیکھ رہے ہیں, اپنے استاد کا کتنا وہ خیال کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں. جا کر دیکھا کہ شہزادہ پانی ڈال رہا ہے, استاد اردو فرما رہے ہیں. تو فوراً ہارون رشید بچے خلیفہ انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ کہتی ہے کہ بچوں کو اور اچھا ادب سکھائے. تو حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ تو ادب ہی تو ہے, یہ پانی ڈال رہا ہے, وضو کر رہا ہے. تو ہارون رشید وقتہ خلیفہ کس قدر دیندار ہے اور ان کی اہلیہ کس قدر دیندار ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میری اہلیہ یہ کہتی ہے کہ ایک ہاتھ سے پیر دو اور ایک ہاتھ سے میرا بیٹا پانی ڈالے, آپ کو کچھ کرنا نہ پڑے, اس طرح آپ کا وضو کرائے لو. تو یہاں تک خیال رکھا کرتی تھی تربیت میں اپنے بچوں کی. زبیدہ خاتون جنہوں نے نہر زبیدہ کھدوائی ہے حاجیوں کی سہولت کے لیے, اس کے آثار قدیمہ آج بھی نظر آتی ہیں. جب آپ عرفات کے میدان کی طرف جائیں گے, مکہ المکرمہ سے عرفات کے میدان کی طرف جائیں گے تو وہ آثار آج بھی نظر آتے ہیں. حجاج کی سہولت کے لیے, ان کی پیاس بجھانے کے لیے بڑی فکر مند تھی. اسی زمانے میں کئی لاکھ روپیہ خرچ کر کے, شوہر سے فرمائش کر کے انہوں نے نہر زبیدہ کھدوائی, مگر مکہ تک نہیں پہنچا پائی. پھر بھی وہاں سے مکہ, اہل مکہ کے باشندگان پانی لے جاتے تھے اور اپنی ضروریات پوری کیا کرتے تھے. تو دوستو عزیزو, اس پر اور ایک بات یاد آ گئی, وہ بوسیدہ ہو گئی اور جگہ جگہ پتھر نکل گئے, ریتی جمع ہو گئی, مٹی آ گئی, نہر کا جاری ہونا بند ہو گیا. اس کے 700 سال بعد میں ترکیہ کی سلطان سلیم جو سلطان مراد کے بیٹے ہیں, ان کی بیٹی فاطمہ نے پھر ارادہ کیا کہ مکہ تک پانی پہنچایا جائے. انہوں نے بہت کوشش کی, ان لوگوں نے ہاتھ دے دی, انکار کر دیا کہ بہت بڑا مشکل کام ہے, بڑے بڑے چٹان آ گئے راستے میں, کدالوں سے کھود کر تراش کر کے نہر جاری کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن جب خاتون کسی نئے کام کے لیے کمر باندھ لیتی ہے, تہیا کر لیتی ہے, دوستو عزیز تاریخ گواہ ہے, معزز خواتین کبھی پیچھے نہیں آتی. 10 سال کے عرصے میں انہوں نے نہر کو جاری کروایا, مکے تک پانی پہنچا دی. تو دوستو عزیزو, ایسی معزز خواتین تاریخ میں گزری ہے. اور اپنے محل کے اندر زبیدہ خاتون نے 100 حافظات کو رکھا ہے, روزانہ تلاوت ہوتی رہے, ایک ایک خاتون ایک ایک قرآن شریف پڑھے 24 گھنٹے میں. اس طرح روزانہ اپنے محل میں 100 قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے, کروایا کرتے تھے. قرآن سے, علم دین سے, اللہ سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح عقائد ترویج دینے کے لیے کتنا تڑپتی تھی, کتنا بے چین تھی.
کہ اپنے محل کے اندر 100 حافظات روزانہ تلاوت قرآن مجید کیا کرتی ہیں. آخر ان کی مغفرت کیسے ہوئی پتا ہے؟ معزز خواتین، خواب دیکھنے والے نے دیکھا ان کے انتقال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سوال کر رہے ہیں، سب کا حساب لے رہے ہیں. زبیدہ خاتون کہتی ہے کہ میرا نمبر بھی آ گیا، میں ڈر رہی تھی کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ دھکار دیں گے. اسی کشمکش میں تھی. پوچھا گیا کہ زبیدہ کا کیا حال ہے، اور میں اپنے وہم و گمان میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں حجاج کی سہولت کے لیے، ان کی پیاس بجھانے کے لیے میں نے نہر کھدوائی ہے. عین المشراق انہوں نے نام رکھا، عین المشراق. بعد میں میرے زبیدہ سے مشہور ہوئی ہے. میرے نظر اس پر تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا. فرشتوں نے کہا کہ انہوں نے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ ملکہ ہے، شوہر، بادشاہ، خلیفہ. اس کے 2 بول نکلے نہر کھدوانے کے لیے، اور پوری کی پوری حکومت حرکت میں آ گئی، نہر بن گئی. تو اس کی ذات سے کیا جڑا ہوا عمل ہے؟ تو پھر فرشتوں نے کہا یا الہ العالمین، یا رب العالمین، اس میں ایک مرتبہ زبردست اس کو بھوک لگی تھی زبیدہ خاتون کو. کھانا کھانے کے لیے بیٹھی اور لقمے کو قریب کیا اپنے منہ سے، بس کھانے ہی والی تھی. اسی موقع پر اذان کی آواز اس کو سنائی دی. تو یا الہ العالمین جیسے ہی اذان کی آواز انہوں نے سنی، آپ کا پاک نام اس کے کانوں میں پڑا. فوراً زبیدہ خاتون نے اپنے ہاتھ کو جو منہ تک گیا اپنے ہاتھ کو روک لیا. آپ کے نام کا احترام کرتے ہوئے وہ کھانا نہیں کھائی. اذان کا جواب مکمل ہونے اذان مکمل ہونے کے بعد، جواب کے کلمات کہنے کے بعد انہوں نے پھر کھانا کھانا شروع کیا. دوستو عزیزو، میری مائیں اور بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زبیدہ خاتون کی یہ ادا بہت پسند آئی. فوراً اللہ نے کہا کہ اس عمل کی وجہ سے کہ انہوں نے میرے احترام میں اذان کے جواب کلمات کہنے کے لیے اس بھوک کی حالت میں بھی انہوں نے کھانے کو اپنے سے روکا، پھر جواب دیا اے فرشتوں، اس عمل کی برکت سے میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں، اس کو جنت میں داخل کر دو. تو دوستو عزیزو، اندازہ لگائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تو صرف بہانہ ڈھونڈتی ہے ہماری کامیابی کے لیے. تو ہمیں یہ جذبہ کیسے آئے گا؟ دین کی محفلوں میں بیٹھنے سے، مکاتب میں اپنے بچوں کو، مدارس میں اپنے بچوں کو، ہم خود بھی تعلیم بالغان کے طور پر مولانا یاسین صاحب اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے علماء، معلمین، معلمات ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. آپ بھی اپنا وقت فارغ کریں، اپنے اولاد کو اس کام پر لگا دیں، دینی تعلیم سیکھنے کی طرف لگا دیں. تو دوستو عزیزو، ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. یہی فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام غموں کو چھوڑ دو، صرف ایک آخرت کا غم اپنے اوپر سوار کر لو. اس آخرت کے غم کی برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے غم سے اللہ آزاد کر دیں گے. اللہ کافی ہے. آخرت کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی آخرت کا غم کھانے کی وجہ سے ہماری دنیا بھی بنا دیں گے اور ہماری آخرت بھی بنا دیں گے. حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کتنے واقعات ہیں. سفر سے لوٹے کہنے لگے اپنی اماں سے، اماں جان میں سفر کیا بنگال کی طرف، 70 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا، 7 لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی. تو ماں کہنے لگی بیٹا اس میں تیرا کیا کمال ہے؟
میرے پرورش کا نتیجہ ہے۔ ایک دم بخلا گئے معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ماں کیا کہہ رہی ہے؟ میں گیا ہوں اور فاتح بن کر آیا ہوں۔ ماں نے کہا تو پھر خاموش ہو گئے۔ واقعی ماں آپ کی پرورش کا بڑا عمل دخل ہے میرے اس کارنامے کے پیچھے۔ بیٹا جب تو پیدا ہوا تجھے میں جب دودھ پلانے لگی تو بغیر وضو کے میں تجھے دودھ نہیں پلاتی تھی، وضو کے ساتھ تجھے دودھ پلایا کرتی تھی، اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دودھ پلایا کرتی تھی کہ جس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھ سے یہ کام لیا ہے۔ تو کیا جذبے ہیں ماں کے، تربیت کیا انداز سے کر رہی ہے، بچپن سے اندازہ لگائیں۔ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ، عالم، مجتہد گزرے ہیں۔ بچپن میں ان کی ماں نے ان کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، بیٹا میں تجھے اللہ کے دین کے لیے وقف کر رہی ہوں، جاؤ دین پڑھو، سیکھو اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ حضرت سفیان رحمہ اللہ 19 سال دین کی تعلیم حاصل کیے، مختلف شیوخ سے، مختلف علماء سے، مختلف حلقوں سے، مختلف ممالک کا انہوں نے سفر کیا، محدثین کے پاس، مفسرین کے پاس گئے، جا کر زانو تلمذ ٹیکا، علم دین حاصل کیا۔ 19 سال کے بعد گھر لوٹتے ہیں، 19 سال کے بعد گھر لوٹتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے جواب آتا ہے کون ہے؟ تو سفیان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اماں میں آپ کا بیٹا سفیان آیا ہوں، دروازے پہ کھڑا ہوں۔ اندر سے ماں کا کیا جواب آتا ہے؟ اللقاء فیوم اللقاء، بیٹے ملاقات تو ملاقات کے دن ہوگی، ملاقات بروز قیامت ہوگی، حشر کے میدان میں ہوگی۔ جس چیز کو اللہ کے لیے وقف کیا جاتا ہے پھر واپس نہیں لیا جاتا۔ میں اللہ کے دین کے لیے بیٹا آپ کو وقف کر چکی ہوں، اب پھر مجھے واپس میں کیوں لوں گی، میں اپنے گھر میں کیوں آنے دوں گی؟ ملاقات کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں ہوگی۔ جائیں اللہ آپ سے خود کام لیں، دین کی خدمت کریں، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، وہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پہنچائیں۔ کیسا جذبہ ہوگا اس ماں کا، اور کیا کچھ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، شوق خدا کا، خوف خدا کا، امت کے غم کا ان کے دل کے اندر معجزن تھا۔ ایک ماں کا دل جو 19 سال کے بعد بیٹا گھر آئے، دروازہ بھی نہ کھولے اور واپس بھیج دے۔ تو دوستو عزیزو، اس طرح کے افراد، اس طرح کے فکر کرنے والی ماؤں کی برکت ہے جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول، اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں۔ دوستو عزیزو، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگیوں میں، اللہ سبحانہ و تعالی طمانینت، سکون اللہ نصیب فرمائیں گے، زندگیوں میں خوشیاں اللہ نصیب فرمائیں گے۔ احمد شاہ ابدالی یہی نہیں، ہر میدان میں کہنے لگو تو وقت ناکافی ہوگا۔ احمد ابدالی رحمہ اللہ بڑے شاہ گزرے ہیں، انہوں نے جرگہ لگایا، مشورہ کیا کہ مراٹھوں کو کمر توڑیں، ان کے حملوں سے حفاظت کے لیے کاندہار میں اپنا قلعہ بنائیں۔ یہ مشورہ ہو رہا تھا، ماں اندر زنان خانے میں بیٹھی ہوئی تھی، تمام باتیں سن رہی تھی۔ ماں کہنے لگی بیٹے کو بلاؤ اندر۔ بلایا گیا، احمد شاہ کب سے تو بزدل ہو گیا ہے، قلعے تعمیر کرنے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ یہ بزدلوں کا کام ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ تو اپنی تیاری کرے، تو خود جائے وہاں، مراٹھوں کی قبر توڑ کر آ جائے، مجھے اس بات سے خوشی ہوگی۔ یہ تو بزدلوں کا کام ہے کہ ایک حصار بنا لے، یہ قلعہ تعمیر کر لے اور اسی میں محبوس ہو کر رہ جائے دشمن کے خوف سے۔ تو ماں کے ان باتوں کا انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا، کہنے لگے کہ ماں ضرور آپ کی یہ خواہش پوری کروں گا، آپ کا حکم مانوں گا، ابھی میں تیاری کروں گا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ آئے اور اس طرح کچلا، پھر دوبارہ وہ سر نہیں اٹھا پائے اور پوری فضا کو امن و امان میں تبدیل کر دیا۔
تو دوستو عزیزو، یہ ماں ایسی ہوتی ہے جو چارجنگ دیتی ہے اپنے بچوں کو اور صحیح رخ دیتی ہے عمل کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے۔ ایک ماں، ابھی ایک بچی نے تقریر میں کہا، بہت پیاری بات ہے، وہ ایک گھر سنبھل نہیں رہی ہے ہماری بچیوں سے، ہماری بہنوں سے۔ وہ خاتون تھی اور ایسی خواتین تھی تاریخ اسلام میں گزری ہے جو قوموں کی تقدیر بدل دی ہے، ملک ان کے مرہون منت ہیں۔ تو دوستو عزیزو، کیسا جذبہ، کیسی پرورش اور کیسے اللہ سے تعلق لگاؤ اور کیسا توکل اللہ پر کہ وہ کہتی ہے اور بھیجتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو فاتح بنا کر لوٹا دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے دوستو عزیزو۔ یہ کب آئے گا؟ ہم دنیا کی آلائشوں سے اپنی نظروں کو بچا کر، کانوں کے گناہ سے، آنکھوں کے گناہ سے، دل کے گناہوں سے، مختلف اعضاء سے ہونے والے گناہوں سے بچتے ہوئے، بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے، دین کی محفلوں میں بیٹھتے ہوئے، اللہ والوں کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہوئے ہم اپنے دینی ماحول کو بنائیں گے۔ اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مدد خاص اتاریں گے۔ تو دوستو عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، مولانا نے حکم فرمایا، کچھ دیر کہنے کے لیے میں بیٹھ گیا ہوں، 6 بجے نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی تمام طالبات کو، معلمات کو، ذمہ داران مدرسہ کو قبول فرمائے، جنہوں نے بہت اچھے پیمانے پر محنت کی ہے۔ ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے یہی محنت جاری رہی تو اس کا فیض پورے ریاست میں کیا بلکہ پورے عالم میں اللہ سبحانہ و تعالی پہنچا دے۔ صحیح عقائد، صحیح اعمال کے ساتھ، صحیح مسائل کے ساتھ، جہد مسلسل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادارے سے جڑے ہوئے حضرات کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے لیے آپ حضرات ہمیشہ اس ادارے کے ساتھ معاونت کا تعلق رکھے تو پھر انشاءاللہ مولانا یاسین صاحب اور بھی کام آگے بڑھائیں گے، ہمارے بچوں کی فکر کریں گے، تعلیم و تربیت کی فکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی اور اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔